ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، فروری کی 24 اور شعبان کے 25 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام سید مقامت شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے تشییع جنازے کی مناسبت سے اتوار کو کرگل شہر میں ایک عظیم الشان جلوس برآمد کیا گیا، جس میں ہزاروں مومنین نے شرکت کی اور شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات کے مطابق IKMT کرگل کے زیر اہتمام شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے تشییع جنازے کے موقع پر جامع مسجد کرگل سے جلوس عزا برآمد کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کے ساتھ ساتھ حزب اللہ، حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے، ساتھ ہی عالمی استکبار، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس میں سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کے علامتی تابوت اٹھائے گئے تھے، جبکہ شرکاء نے شہداء کی تصاویر اور کتبے بھی تھام رکھے تھے، جن پر حزب اللہ، حماس، انصار اللہ اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کے حق میں تحریر درج تھی۔ جلوس لال چوک اور امام خمینی چوک سے گزرتا ہوا حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوا۔ حسینی پارک میں نگراں کونسل کے سینئر رکن الحاج اصغر علی کربلائی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے محور مقامت کے شہداء کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم گہرے رنج و غم کے ساتھ شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور ان کے عظیم مجاہد بھائی شہید سید ہاشم صفی الدین کو رخصت کر رہے ہیں۔ ہم ان کے اہداف کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتے ہیں اور ان کی انقلابی استقامت کی راہ پر گامزن رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شہداء صرف فوجی کمانڈر یا سیاسی رہنما نہیں تھے، بلکہ استقامت، پائیداری، صداقت، عزت اور شرافت کی جیتی جاگتی علامت تھے۔ ان کی آواز ظلم و استکبار کے خلاف ہمیشہ بلند رہی اور کبھی دبائی نہ جا سکی۔ کربلائی نے اس بات پر زور دیا کہ ان عظیم شہداء کا پاکیزہ خون امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق نے انصاف اور آزادی کے لیے جاری عالمی جدوجہد میں محور مقاومت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف امت مسلمہ کے اتحاد اور مزاحمتی استقامت کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر بسیج امام گروپ نے شہداء کی یاد میں نوحہ خوانی کی، جس نے فضا کو مزید سوگوار کر دیا۔ اجتماع کا اختتام دعائے امام زمانہ و دعائے انقلاب اور بسیج امام گروپ کے اجتماعی نعروں کے ساتھ ہوا۔ آخر میں وائس چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسنین رضوانی نے جلوس کے کامیاب انعقاد میں تعاون پر ضلع انتظامیہ، پولیس، میڈیا اور دیگر اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کی مکمل کوریج PIC، IKMT اور وائس آف لداخ اور دیگر میڈیا اداروں نے کی اور اس کی لائیو نشریات بھی پیش کی گئی، تاہم استکباری طاقتوں نے اس کوریج کو نشانہ بنایا اور بار بار رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر YouTube نے ان ویڈیوز کو حذف کر دیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عالمی استکبار کو شہید مقاومت اور ان کے تحریک سے کتنا خوف ہے۔ زگنگ چکتن میں روایتی تیر اندازی مقابلہ 2025 کامیابی کے ساتھ اختتام ہوا، جس میں پورے علاقے سے ماہر تیر اندازوں اور شائقین نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ اس ٹورنامنٹ میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملے، جہاں مختلف دیہاتوں کی ٹیموں نے اپنی مہارت کا عملی مظاہرہ کیا اور روایتی تیر اندازی تکنیکوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسلر چکتن کاچو لیاقت علی خان نے خطاب کرتے ہوئے لداخ کے روایتی کھیلوں اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس قدیم روایت کو زندہ رکھنے کے لیے
منتظمین اور شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ فیسٹیول کا اختتام انعامات کی تقسیم کے ساتھ ہوا، جہاں نمایاں کارکردگی دکھانے والے تیر اندازوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ روایتی تیر اندازی فیسٹیول 2025 نہ صرف ایک کھیلوں کے مقابلے کا پلیٹ فارم ثابت ہوا، بلکہ اس نے لداخ کی قدیم روایت کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کیا، تاکہ آنے والی نسلیں اس ثقافتی ورثے سے جڑے رہیں۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے کہا ہے کہ ہل کونسل خطے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور نوجوان ایتھلیٹس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے ایتھلیٹس ایسوسی ایشن یوٹی لداخ کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر 38ویں قومی کھیلوں میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو سراہا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یہ کھیل دہرادون اتراکھنڈ میں منعقد ہوئے، جہاں محمد علی اور گلناز پر مشتمل ٹیم نے 100 میٹر میں حصہ لے کر قومی سطح پر یوٹی لداخ کی نمائندگی کی۔ سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور آئندہ بھی ایتھلیٹس ایسوسی ایشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہل کونسل کھیلوں کے فروغ اور نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ تپا گاؤں کے عوام نے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں انہوں نے مقامی حکام کے سامنے اپنے مسائل و مطالبات پیش کیے۔ دیہاتیوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر ان مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کریں۔ گاؤں کے لوگوں نے موبائل کنیکٹیویٹی کے ناقص نظام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ٹاور نصب کیا گیا ہے، لیکن اس سے چالو نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دیہاتیوں نے جل جیون اسکیم کے نامکمل ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور حکام سے مطالبہ کیا کہ اس کے کاموں کی تکمیل کے لیے ایک نئی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کی جائے۔ ستپا مڈل اسکول اپ گریڈیشن مقامی افراد نے علاقے میں معیاری تعلیم تک رسائی بہتر بنانے کے لیے موجودہ مڈل اسکول کو ہائی اسکول میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ دیگر مطالبات میں سمارٹ میٹر کے زیادہ بلوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دیہاتیوں نے بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ان بلوں کا نظر ثانی جائزہ لیا جائے تاکہ عام گھرانوں پر مالی بوجھ کم ہو سکے۔ پریس کانفرنس کے دوران عوام نے سی سے مطالبہ کیا کہ وہ ذاتی طور پر گاؤں کا دورہ کریں اور عوامی مسائل کا فوری ازالہ یقینی بنائیں۔ عوام نے زور دیا کہ ان مسائل پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور جلد از جلد عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ چغلم سلح روڈ پر آج ایک عجیب و غریب زنجیری ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 7 گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ تاہم حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حادثے کے بعد ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی اور لداخ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اچانک پیش آیا اور گاڑیاں یکے بعد دیگر ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ حادثے کے فوراً بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں اور صورتحال کو قابو میں کیا۔ عوام نے بھی فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دی، جس کے نتیجے میں سڑک کو کلیئر کرنے اور ٹریفک بحال کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ لداخ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حادثے سے متعلق معلومات فراہم کریں تاکہ تحقیقات میں مدد مل سکے۔ مزید برآں پولیس نے ڈرائیوروں کو ہدایت دی کہ وہ محتاط ڈرائیونگ کریں اور ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں تاکہ اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے۔ حادثے کی مزید تفصیلات کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے اور پولیس جلد ہی اپنی ابتدائی رپورٹ جاری کرے گی۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونامرگ سے مینامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -7.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -9.1 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -16.9 جبکہ دراس میں -16.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ نے ہندوستان میں ایک ماہ کے دوران 84 لاکھ سے زائد واٹس ایپ کا اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی واٹس ایپ کی پرنٹ کمپنی میٹا کی طرف سے جعلی سرگرمیوں کے پیش نظر پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر بڑھتے ہوئے خدشات کے جواب میں کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 24 اگست سے واٹس ایپ کو 10,707 صارفین کی جانب سے شکایت موصول ہوئیں، جس میں سے 93% شکایت پر پلیٹ فارم کی جانب سے فوری کارروائی کی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اکاؤنٹس 1 اگست سے 31 اگست کے درمیان بند کیے گئے۔ دوسری جانب واٹس ایپ نے بتایا کہ پابندی صارفین کی جانب سے فراڈ اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاعات ملنے پر عمل میں لائی گئی، جبکہ پابندی کا مقصد پلیٹ فارم کی سالمیت کے تحفظ کو مستحکم بنانا ہے۔ المنار نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق اتوار کی صبح سویرے سے ہی لبنانی عوام لبنان کے مختلف علاقوں اور دنیا کے 80 سے زائد ملکوں سے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی نماز جنازے میں شرکت کی اور غم و اندوہ کے ساتھ ان دو عظیم شہداء کو الوداع کہا۔ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین سے قلبی لگاؤ رکھنے والوں اور محبت کرنے والوں نے جوق در جوق خود کو بیروت پہنچایا تاکہ ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کر سکیں اور ایک ایسے مناظر کا حصہ بنے جو لبنان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا۔ شدید سردی اور برف باری ان محبت کرنے والوں کو مزاحمت کے شہیدوں کے ساتھ تجدید عہد کرنے سے نہیں روک سکی۔ جنوبی لبنان کے علاقے بقاء کے لوگ تیزی کے ساتھ قوم کے شہداء سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے جنازے میں شرکت کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے آگے بڑھے۔ سوگواروں کا ایک سیلاب مضافاتی علاقے زاحیہ میں آخری الوداع کے لیے داخل ہوا اور اشکبار آنسوؤں کے ساتھ ایک دوسرے کو تسلی دے رہا تھا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سابق سربراہ شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی جگہ پہلے ہی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ تقریب میں شریک افراد نے حزب اللہ کے جھنڈے اور شہید مزاحمتی کمانڈروں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ شہیدوں کی تدفین سخت حفاظتی انتظامات کے تحت انجام پائی، جہاں لبنانی فوج تعینات تھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ شریک ہوئے۔ واضح رہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے شہید سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ 27 ستمبر 2024 کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے اس حملے میں بیروت میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے کئی سینئر کمانڈرز اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر آپریشنز جنرل عباس نیلو فروشاں بھی شہید ہو گئے تھے، جو جائے وقوع پر موجود تھے، جبکہ لبنان میں حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ شہید سید ہاشم صفی الدین 4 اکتوبر کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران شہید ہو گئے۔ یہ حملہ جو حزب اللہ کے ٹھکانوں کے خلاف وسیع تر اسرائیلی آپریشن کا حصہ تھا، بھاری بموں کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا اور اس کے نتیجے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔